سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرم تیرے سے وفا کا رشتہ جنہوں نے جوڑا اللہ اکبر بابا جی نے اپنی پوری زندگی خدا کی قسم ناموس رسالت پر ناموس رسالت پر آخری عمر آخری جب آپ کے ایگزام چل رہے تھے اللہ اکبر ان دنوں بھی بخار کی حالت میں ناموس رسالت پر پہرا دے رہے تھے بابا جی اللہ اکبر پہرا دیا اور خدا کی قسم جو بندہ حضور کی ناموس پر پہرا دیتا ہے حضور کی ناموس پر پہرا دیتا ہے عطائیں بڑی ہوتی ہیں عطائیں بڑی ہوتی ہیں غازی رمضی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا آپ کے دور میں راجپال نے جب گستاخی کی نام آپ کا تھا علم الدین کیا نام تھا نام تھا علم الدین پڑھے کوئی نہیں تھا گوٹھا چھاپ اور ناظرہ قرآن بھی نہیں تھا پڑھا ہوا انہوں نے نام علم الدین نام علم الدین آپ ایک دفعہ گزر رہے جا رہے تھے آگے بابا بیٹھا ہوا بابا بڑا پریشان تو غازی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے کہ بابا نے کی گل کی پریشان ہے کہ لگے پتر وڈیرا ہو گیا بازوں میں وقت اور جان نہیں رہی مجھے پتا چلا ہے کہ ہندو راجپال ہے اس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے میرے نبی کی گستاخی کی ہے پریشان اس وجہ سے ہوں آج بازوں میں طاقت ہوتی نا جان ہوتی نا راجپال کا سر اتار کر لاتا راجپال کا سر اتار کر لاتا تو غازی صاحب کہنے لگے بابا جی ہونے کام تے میں کر ساں یہ کام تو میں کروں گا غازی صاحب نے اتارا پھر اس کا سر واضح جہنم کیا اس ہندو کو واضح جہنم کی انگریز کی حکومت تھی آپ کو میاں والی کی جیل میں ڈال دیا گیا میاں والی کی جیل میں جب آپ کو ڈالا گیا بڑے بڑے جلیل القدر علماء بڑے علماء غازی صاحب سے ملاقات کرنے جیل میں پہنچے جیل میں بڑے بڑے محدث بڑے بڑے پیر سادات کرام غازی صاحب سے جیل میں ملنے گئے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ملنے کے لیے گئے نا ملاقات ہو رہی تھی غازی صاحب سے مل رہے تھے تو پیر صاحب قبلہ فرمانے لگے فرمایا غازی تو حضرت یوسف کی سنت ادا کر رہا ہے حضرت یوسف کی سنت ادا کر رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا جیل میں رکھا گیا تھا تو حضرت یوسف کی سنت ادا کر رہا ہے غازی تجھے سورہ یوسف نہ سناؤں غازی تجھے سورہ یوسف نہ سناؤں تو عرض کرنے لگے پیر صاحب سنائے مجھے سنائے نا سورہ یوسف پیر صاحب قرآن کے بڑے پکے حافظ تھے بڑے پکے حافظ اور علم الدین صاحب نے ناظرہ قرآن بھی نہیں تھا پڑھا ہوا ناظرہ قرآن بھی نہیں تھا پڑھا ہوا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کی پڑھتے جا رہے تو آنکھوں سے نا آنسو ٹپک پڑے آپ رونے لگ پڑے الفاظ نہ کچھ آگے پیچھے ہو گئے آیت آگے پیچھے ہوئی نا جیسے ہی آگے پیچھے آیت ہوئی غازی نے لقمہ دے دیا غازی نے لقمہ دے دیا پیر صاحب روک گئے کہنے لگے غازی تو نے تو ناظرہ قرآن بھی نہیں تھا پڑھا ہوا اور آج مجھ جیسے پکے حافظ کو آج لقمے دے رہے آج لقمے دے رہے تو غازی رمضی شہید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے فرمایا پیر صاحب آپ نے پھٹی پر بیٹھ کر کسی قاری صاحب سے کسی حافظ صاحب سے قرآن پڑھا ہے کسی حافظ صاحب سے قرآن پڑھا ہے عرض کرتے ہیں پیر صاحب میں جیل میں تھا تو صاحب قرآن نے مجھے قرآن پڑھایا لبيك يا رسول الله لبيك
ناموس پر پہلا اللہ اکبر دیا. جناح صاحب بہت بڑے وکیل تھے, ایڈوکیٹ تھے نا, قائد اعظم محمد علی جناح جیل میں گئے نا قاضی صاحب کے پاس, کہنے کے قاضی بہت بڑا میں وکیل ہوں, تو مجھے جانتا ہے میں ملکوں کے مقدمے لڑتا ہوں, ملکوں کے مقدمے لڑتا ہوں. غازی تیرا مقدمہ بھی میں لڑوں گا, میں لڑوں گا تیرا مقدمہ. صرف بات یہ عدالت میں چلا جا, کچہری میں جا کر تُو نے یہ کہنا یہ کام میں نے کوئی نہیں کیا, یہ کام میں نے نہیں کیا, صرف یہ کہہ دینا چھڑانا میرا کام ہے, رہا کروانا میرا کام ہے. تو قاضی صاحب کہنے لگے جناح صاحب کیا بات کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کوئی یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ کہہ دو. قاضی صاحب کہنے لگے جناح صاحب اے ہی ایک کام کیتا ہے, یہی تو ایک کام کیا, مجھ پر اتنی عنایتیں ہو گئی ہیں. پھر تاریخ کا وہ سب سے بڑا جنازہ تھا اس وقت, تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ. اور حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے ہمارے جنازے ہی فیصلہ کریں گے, ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے. غازی کا سب سے بڑا اس وقت جنازہ ہوا. اور علامہ اقبال کی وہ تاریخی الفاظ سے, تاریخی الفاظ سے علامہ اقبال کہہ رہے تھے, کہتے ہیں تو کھڑا دا منڈا باندھی رہ گیا بھائی, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے تھے, بازی یہ لے گیا ہے. اور خدا کی قسم بابا جی کا جنازہ دیکھا نا, جب میڈیا نے جنازہ دیکھا, دیکھا اپنے تو اپنے بگانے بھی ترانے پڑھ رہے تھے, بگانے بھی بابا جی کے ترانے پڑھ رہے تھے. وابیوں نے, دیوبندیوں نے, شیعوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعی خدا کی قسم بندے کے اندر الہیت تھی, اللہ کی رضا کے لیے وہ بندہ لگا ہوا تھا. اور آج دیکھیں بچے بچے کی زبان لبیک یا رسول اللہ, لبیک. بابا جی اس دنیا سے چلے گئے, لیکن یہ اصحاب ثواب ہے, قیامت تک میں سمجھ لوں ادارہ لگے ہی لگے گا. بابا جی نے جو دلوں کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ کر دی ہے نا, یہ عشق, یہ محبت, یہ حضور کا پیار بابا جی دے کر چلے گئے نا, یہ بجھنے نہیں لگا. یہ جو آگ جلا دی ہے نا, یہ جو انگاری جلا کے بابا جی چلے گئے نا, یہ بجھنے اب نہیں لگی. یہ قیامت تک انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور لوگ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. اور بابا جی نے جو خدمت کی ہے نا, ہمیں اس کا ایک پیغام یہ بھی ملا ہے, یہ بھی ملا ہے. دیکھو آپ تو چلے گئے نا دنیا سے, پردہ فرما کے, وصال فرما کے, ہمیں بھی پیغام دے گئے. ہم اس سے رسالت کوئی کمپرومائز نہیں. حضور کی عزت کی بات آئے, حضور کی ناموس کی بات آئے تو سب کچھ چھوڑ دینا, سب کچھ چھوڑ دینا, اور حضور کی ناموس اور حضور کی عزت پر پہرا دینا, حضور کی ناموس پر پہرا دینا. اور بابا جی خدا کی قسم عقیدے کے لحاظ سے بڑے ڈاڈے تھے, بڑے, اور واقعی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے اور سچے مرید تھے, سچے اور سچے مرید. آج جو یقین مانے آسمانوں پر جو حال ہو رہا ہے نا, وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, کہ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اور یہ بات یاد رکھیں, ہم لوگ ہیں ادب والے, اہل سنت و جماعت. ہم کون ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو اس وہ جو دراز گوش ہے جس پر حضور نے سواری کی ہے, اس کے قدموں سے جگنے والی خاک کا بھی ہم ادب کرتے ہیں. ہماری محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے. جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی ہے, جس چیز کو حضور سے تعلق ہو گیا, اس کا ادب اور احترام بھی ہم پر ہے, ہم پر لازم ہے. ہاں اگر کوئی دیکھیں وہ ہستیاں دیکھو, ہم خاک کا بھی ادب کر رہے ہیں, اور وہ ہستیاں یار جن کو حضور سے نسبت ہوئی, حضور سے تعلق داری ہوئی, حضور سے رشتہ داری ہوئی, اگر کوئی بندہ ان پر معاذ اللہ زبان درازی کرے, تان کرے, اعتراض کرے گا, میں سمجھتا ہوں اپنے ایمان کی فکر کرے, وہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے, چاہے کتنے بڑے آستانے پر بیٹھا ہوا ہے, وہ کچھ بھی ہے. ہاں ہمارا تعلق صرف اور صرف حضور کی وجہ سے ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب پر بھونکے گا, حضور کے اصحاب پر اعتراض کرے گا, ہمارا اسے کچھ تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی حضور کے اگلے نکاح میں ہے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی حضرت ام حبیبہ, سسرالی رشتہ بن گیا, تعلق بن گیا. یار اتنی کرامت آئی, اور تو
اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کن ہستیوں پر بات کر رہا ہوں، کن ہستیوں کے بارے میں بول رہے ہیں. ان کو بندہ سوچے تو صحیح اس بات پر. یا کون تو کرے خدا کی قسم ہم مولا علی کے غلام ہیں، اہل بیت کے نوکر، خادم ہیں ہم. لیکن یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر، بیس بنا کر حضور کے اصحاب پر ہی وہ کام کرنے لگ جائے، حضور کے اصحاب پر ہی اعتراض کرنے لگے. نا، یہ تو وہ لوگ ہیں اللہ قرآن میں ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی نہیں. میں نے کہا اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو کیوں ناراض ہو رہا ہے بھائی؟ بیچ میں تو کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں، وہ ہستیاں ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کل وعد اللہ حسنا، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. بندہ دلیل لا کر تو دکھائے کہ اس وعدے سے حضرت میرے معاویہ باہر ہے. وہ بندہ دلیل لا کر تو دکھائے حضرت سفیان ابو سفیان باہر ہے. بندہ لا ہی نہیں سکتا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اور میرے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس سرکار قادری رضوی دعوت برکات ملا کے بڑا پیارا نعرہ دیا، بڑا پیارا نعرہ دیا. بابا جی نے بھی نعرہ دیا ہے اور ان بابا جی نے بھی نعرہ دیا ہے کہ جن کے دلوں میں تھوڑی سی کالک تھی نا، سیاہی آ گئی تھی. ہاں، جب نعرہ لگتا ہے نا پتہ چل جاتا ہے، منہ سے پتہ چلتا ہے کہ اندروں کالا ہے، اندروں اور جو مرضی پڑے اندروں کالا ہے. پیر صاحب نے نعرہ دیا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. نعرہ یقین ہمارے ہماری محفل کے اندر ضروری کیوں ہو گیا حضرت صاحب؟ ضروری اس وجہ سے ہو گیا، محفل کے اندر نقیب آتا ہے جناب، اس نے بھی جو کچھ کرنا ہوتا ہے ہمارے سامنے ہوتا ہے. محفل کے اندر جناب نعت خواں ہیں، انہوں نے جو تمہارے اور ٹپ ٹپیا روپیہ ٹپ ٹپیا وہ جناب خود تیا کر کے اور جی آج آگے جی مولا علی کی منقبت. بھائی ہم منکر تھوڑی بیٹھے ہو، ترتیب سے چلو نا ذرا. کبھی حضرت صدیق کی منقبت بھی سنا ہے، فاروق اعظم کے بھی قصیدے پڑھا کرو نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کچھ شان بیان کیا کرو نا. مولا علی کے ہم غلام ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ سارا کچھ کرے اہل سنت و جماعت، رضوی لوگ، اہل سنت والے لوگ، اور ہمارے اسٹیجوں پر معاذ رافضیت بیان کی جائے، یہ برداشت نہیں کریں گے ہم. نا، یہ برداشت نہیں کریں گے. ضروری ہو گیا، یقین مانے ضروری ہو گیا. پہلے اب ہو کیا رہا تھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری. ہم اس کے منکر نہیں. نعرہ حیدری ہم نے کہا تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ تحقیق. نعرہ تحقیق نہ چھوڑو، نہ چھوڑو. نعرہ حیدری بھی ہم لگائیں گے. ہمارے اسلاف نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے نا، ہم یہ نہیں ہے کہ جناب بندے نے ہمیں وہ بتا عقیدہ بیان کر رہا، وہ ہم نے کہا تو نئے نئے عقیدے نہ بیان کر، تیری ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تیری تحقیق کی حاجت ہی کوئی نہیں. یقین والے جو فاضل بریلوی لکھتے ہیں نا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ ہمارے اسلاف ہے، ہمارے بزرگ ہیں. اس وجہ سے تو ہم بریلوی کہلاتے ہیں، ان کی نسبت کی وجہ سے. تو ہمارے اسلاف لکھ چکے ہیں اس پر یار سارا کچھ لکھ دیا ہے. بندہ پڑھے تو صحیح، فتاوی رضویہ پڑھے تو صحیح. مجدد الفسانی شیخ احمد سندھی فاروقی رحمۃ اللہ نے سارا کچھ لکھ کے، شاہ عبد الرحمن تسلیمی رحمۃ اللہ نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فقہ اکبر کے اندر لکھ کے جو ترتیب ہے وہ لکھی ہے، بیان کیے کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے کہ جو پہلا نمبر ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں. یہ پہلا نمبر. جی اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آج کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے. اپنے اسلاف، اپنے بزرگ